اقبال پتہ ہے میں نے کیوں اقبال سمجھ آیا؟ میری جو داڑھی کوئی نہیں سی تو میں اقبال دی قبر تے جان لگا تے دنیا دا قانون ہے روز کسی دا دروازہ کھڑکاؤ تو ایک دن اگلا پوچھ ہی لیندا یار کی کام ہے. ہاں بالکل راضی یہ بتانے والی باتیں بھی نہیں. اقبال کہتا ہے حسین احمد مدنی دیوبندی ہے کی ممبر تے اچھل اچھل کے گلاں کردا کہ قوم وطن سے بنتی ہیں فرمایا تینوں دین دا پتہ ہی کوئی نہیں. تسی کی سمجھتے ہو تہاڈے کول تو 2 دنوں دا اقتدار آ گیا تسی امت مسلمہ دی تباہی مچانا چاہتے ہو؟ اینج نہیں ہونا. پاکستان تو بنا ہی نبی علیہ السلام کی نالان پاک کے ساتھ جو خاک لگی اس کی برکت سے پاکستان بنا. ہن دیکھو اقبال نہ بھی دشمنی اقبال دی بھی چھٹی ختم کر دیتی. او ظالموں دنیا دی اتنے بھی تسی محسن خوش ہو اتنے محسن خوش تو میں نہیں جی کوئی ویکھے جی. وہ اقبال دی چھٹی بھی تانوں چبھدی پتہ کیوں چبھدی بٹی صاحب حضرت جی پتہ کیوں چبھدی صاحب صاحب پتہ میں اقبال دے کلام دا حافظ پورے کلام اقبال انہاں نوں اج تک اپنے مطلب دا ایک شعر بھی نہیں ملیا. ایک شعر بھی اج تک انہاں نوں نہیں ملیا. کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ہے من. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سامنے بات کرتا ہوں. بک 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 تو اڈی جناب ہوں اقبال دی چھٹی ہو ساڑھے نہ تو دشمنیاں سن پہلے ہوں اقبال ساڑھے داڑیاں لینا ہوں بغیر داڑیاں تو بھی دشمنی پا جانا پتر ہے دشمنی بڑی مہنگی پینی. اقبال جڑا وہ کہندا سید حجویر مخدوم امم کیوں جی. اور اقبال جدو یورپ جان لگا نا تو اس ویلے جا کے محبوب الہی دی قبر تے پوری نظم موجود ہے. اقبال آخر تے آگے کیا انہوں نے کہا مقام ہم سفروں سے اس قدر ہو آگے کہ منزل مقصود سمجھے کارواں مجھ کو. انہوں نے کہا بابا جی میں یورپ پڑھن جا رہا میں صرف ویکھن جا رہا پڑھنا کی وے لیکن اینج پچھو تسی دعا کر دینی قیامت تک کوئی محفل ہوئے تو میرے شعر تو بغیر گل پوری نہ ہوئے. اے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دی قبر تے انہیں جا کے دعا مانگ کے گئے سے فقیر. ہاں جی میں نے یاد ہے پوری نظم بھی جڑی آپ نے تو کھڑے ہو کے پڑھی محبوب الہی دی قبر. آج کہتے ہیں ولی کیا دیتے ہیں داتا صاحب کیا دیتے ہیں میں کہا اقبال کو پوچھ کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے. سید حجویر مخدوم امم مرکز پیر سنجر را حرم بک بک کر دے ہوتے شرک ہوتا ہے. میں کہا اقبال کہتا مرکز پیر سنجر را حرم کیوں جی اگر میں ترجمہ کروں تو گل بھی اور ہو جانا. ہاں جی نہیں نو تو نہیں سمجھ آنا ترجمہ چلے ہو گل بھی ہو رہے کچھ کرو رہن بھی دیتے کرو. ہاں جی تھوڑے نال جتنی گل کرنی جتنی سمجھ آنی سویرے اٹھ کے تسی مینوں جناب کوئی نپیا ہوئے. ہاں قائد اعظم محمد علی جناح جڑے سن نا وہ بر صغیر چھڈ کے لندن چلے گئے سن. علی بخش جڑا سی نا اقبال دا خاص خادم خاص مولانا نیازی ایک گل سنائی فرماندے سن علی بخش نو اسی کیا یارا دس ہوئے کوئی ایو جی گل دس اقبال دی جڑی نہ سنی ہوئے نہ پڑھی ہوئے. انہیں کہا پھر سنو میرے کو ایک گل ہے. انہیں کہا کی گل ہے؟ انہیں کہا گل ہے ایک دن ادھی رات دا ویلا ہویا اقبال بڑا سنور سکر کے بیٹھیا بڑے کپڑے خوشبو لا کے بہ گیا تے مینوں کہنے لگا دستک ہوئی تے مینوں دسی. کہنے لگا تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی میں دروازہ کھولیا تے ایک بڑے وجیح بزرگ تے بڑے ویکھن لگا بندہ پریشان وہ کہندے اندر تشریف لے آئے. اقبال جھک گیا بچ گیا رون لگ گیا انہیں بٹھایا. مینوں اقبال کہنے لگا اے جگ چک تے لسی لیا تے میں کہا بھئی اقبال ہوش دے ناکم بھئی ادھی راتی کتوں تے لسی لبڑی. کہندے میں ٹر پیا بھئی اقبال دا حکم. کہندے میں باہر گیا تے دور گیا تے ایک دکان کھلی ہوئی تے ایک بابا جی بیٹھے ہوئی بے مثال وہ لسی رڑک لے. انہوں نے کہا لسی لینی ہے؟ انہوں نے کہا لسی. انہوں نے کہا دیو جی لسی. اینج پاکستان بنیا. وہ کہندے جدوں گلاں کرتے رہے بزرگاں نال بیٹھ کے اقبال پانی پانی پھر روانہ کیتا میں کنڈی بند کی تھی میں کہا دسو جناب کون سن. اقبال کہنا نہیں ہوئے چلے تم اپنا کام کرو. نے کہا جناب اسی بھی خدمت کی تھی ساڑا بھی حق ہے اور تو کدی منگیا تو کو کچھ نہیں اے تو دسو یہ کون ہیں. اقبال کہا کہ وعدہ کر تو میری زندگی چ گل نہیں دسنی. انہیں کہا نہیں دساں گا. انہیں کہا جڑے آئے سن سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی میری انہیں کہا جڑے باہر لسی رڑک رہے سن انہیں کہا وہ مہمانی کرن واسطے داتا صاحب بیٹھے ہوئے سن. اے پھر اقبال پیغام لے کے سلطان الہند لندن گیا.
انہیں جا کے قائد اعظم نے کیا جناب وہ پاکستان بنانا ہے. انہیں کہا جلو ہندو ساڑھے خلاف، سکھ ساڑھے خلاف، انگریز ساڑھے خلاف، سانو تو انہیں تباہ کر دیتا ہے، پاکستان کیوں بننا ہے؟ اس وقت پھر اقبال نے قائد اعظم نے کیا، انہیں کہا پاکستان انہیں انج بننا ہے کہ حضور نے فرمایا بننا ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ہاں جی این پاکستان بنیا. تسی پاکستان میں بھی پہ گئے، مڑ کے قائد اعظم میں بھی پہ گئے. تو کل قائد اعظم کا بھی احسان نہیں مننا. اے گلاں جڑیاں نے میں اقبال پتہ ہے مینوں کیویں اقبال سمجھ آیا. میری جو داڑھی کوئی نہیں سی تو میں اقبال دی قبر تے جان لگا. ہاں جی اے جی میں بچہ بیٹھا میں اس طرح بار اتنا بھی چھوٹا ہونا میں جان لگیا اقبال دی قبر تے دنیا دا قانون ہے. روز کسی دا دروازہ کھڑکاؤ تو ایک دن اگلا پوچھ ہی لیندا یار کی کام ہے. ہاں جی ہاں کدی تو میں اقبال پھر میرے کو مطلب میں نے پھر دسیا میرا کلام میں سمجھنا ہے. یہ نہیں مطلب میں خواب چاہ کے دسیا، یہ مطلب نہیں مطلب ہاں بالکل راضی. یہ بتانے والی باتیں بھی نہیں. میں اقبال نال اتنا میں نے پیار ہے. اقبال کہتا ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے ہے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہتا میرے اندر دم خم کوئی نہیں، میں رسول اللہ دا روزہ انور ویکھاں، میرے دم خم کوئی نہیں. ایک طریقہ ہے میں مدینہ پاک پہنچان دا، میں مر جاواں میری خاک وچ مٹی میرے جسم خاک وچ مل جاوے، پھر ہندوستان جو ایک ہوا چلے اور مٹی اٹھا کے اس راہ تے سٹ دے جڑی مدینہ پاک جاندی، پھر وہ تو حاجی گزرن انہاں دے پیراں نال مٹی لگے، پھر میں مدینہ پاک جا سکتا. اس کے علاوہ میرا کوئی ہاں وہ گل اور ہے جی میں کرن لگا. ہاں جی اتنا پیار ہے. میں پھر وہ قبر دی مٹی دو پگڑیاں میرے دوست نے دو پگڑیاں خریدیاں. ایک پگڑی ادھی قبر صاف کر کے مٹی لپیٹ لئی انہیں، دوسری پگڑی لپیٹ لئی. وہ دونوں جا کے مواجہ شریف دے سامنے جھاڑ دیتی ہیں. میں اقبال دی مٹی بھی اتنے پہنچائی ہے. ہاں جی میں پہنچائی اس واسطے اقبال نال. انہیں ایک پگڑی اتنے جھاڑ کے مینوں دے دیتی، کاپوں بن لئی. انہیں کہا جی میں تھوڑے کو شعر سنیا سی تقریر تے میں اقبال دی مٹی پہنچایا. اقبال یہ تم اقبال اس لیے اقبال کے بارے میں ان کو تکلیف ہو گئی ہے. بچے لگتے ہو تسی جی ہم ایک قوم ہے، ایک قوم نہیں ہے ہم. اگر ایک قوم ہے تو نظریہ پاکستان دی نفی ہے، بالکل نفی. پھر قائد اعظم نے بھی سمجھ نہیں آئی، پھر اقبال نے بھی سمجھ نہیں آئی کہ جب ہندو ایک قوم ہے تو مسلمان ایک قوم ہے تو پھر پاکستان بنایا کیوں؟ اس ویلے مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی بولیا، اس ویلے انہیں گل کی تھی، انہیں کہا قوم وطن سے بنتی ہے. علامہ اقبال پھر آپ تڑپیا اور کہنے لگا عجم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ سے دیوبند حسین احمدی چے بولا جبیز سرود پر سر ممبر کے ملت از وطنت چے بے خبر ز مقام محمد عربیز بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس بولاد از مکائی چے بولا جبیز محمد عربی کا آبروئے حرب و سراس کسے کے خاک درشنیز خاک پر سرے ہو. اقبال کہتا ہے حسین احمد مدنی دیوبندی ہے کی ممبر تے اچھل اچھل کے گلاں کردا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. فرمایا تینوں دین دا پتہ ہی کوئی نہیں، یہ قوم وطن سے بنتی تو بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس، بلال حبشے سے آیا، سلمان فارس سے آیا اور صہیب روم سے آ کر ابو بکر عمر عثمان و علی کا بھائی بن گیا. بولاد مکے رہتے ہوئے کیوں بیگانہ رہا؟ ایتھے آ کے گل کی تھی انہیں. آج تو سی وہی بولی بولن لگے جی ہمیں ہندوؤں سے بڑا پیار ہے، ہندو ہم ایک ہی جناب قوم ہے، ہم ایک قوم نہیں ہے ہندو. ہاں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بتوں کے آگے جھکنے والا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ایک قوم ہو سکتے؟ جڑے ادھر کوئی چمچے کٹ سے بیٹھے نا انہوں جا کے سمجھاؤ. ہاں جی ساڑی تو سمجھ انہوں نہیں شاید آندی، انہوں تو اقبال دی بھی نہیں آئی، اس واسطے اقبال کے خلاف بھی گلہ انہیں شروع کر دیتی. اس واسطے بندے بناؤ. پاکستان بنا صرف دو قومی نظریے پر اور اسی پر یہ قائم رہے گا، اس کے علاوہ یہ قائم رہ نہیں سکتا. پاکستان کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.